السلام علیکم۔ آج گفتگو آغاز ذرا پاک روپیز سے کرتے ہیں۔ تھوڑا سا بھی ان دنوں دیکھا گیا ہے کہ پاک روپیز پہ ذرا پریشر آیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ جو میرے نزدیک پریشر کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو مسلسل آئی ایم ایف کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں وہ اپنے ڈسکشن میں اب دو چیز مطلب ایک تو پہلے وہ اس بات کو ذکر کر رہے تھے کہ وہ جو 2 بلین اور 1 بلین ڈالر کی شارٹ فال تھا وہ پورا کرنے کے لیے وہ جو کہہ رہے تھے کہ اب کہاں سے کریں گے، اور جس میں گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیز پہ ان کو اطمینان دلا رہی تھی کہ نہیں ہمارا ارینجمنٹ ہو جائے گا، اور ایک وہ ڈسپیوٹڈ تھا فگر، تو ہوپ فلی وہ تو شاید سیٹل ہو جانا چاہیے۔ لیکن جو دوسرا ایک ابھی ریسنٹلی میں نوٹ کر رہا ہوں وہ یہ آئی ایم ایف بہت ڈائریکٹلی روپے پہ بہت تبصرہ کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے میرا یہ خیال ہے کہ ذرا مارکیٹ میں تھوڑا سا پریشر آیا ہوا ہے۔ اچھا، پریشر سے مراد یہ ہے کہ ہم تو بات کریں گے آپ کی جو ایکسچینج کمپنی کی جو ریٹس ہیں اس وقت، وہ 300 کی بائنگ اور 302 کی اراؤنڈ سیلنگ ایک رفلی ہے، اور یہ ریٹ وہ کوٹ ہو رہا ہے۔ باقی تو دیکھیے دنیا میں اور بہت ساری مارکیٹ ہوتی ہیں پیرل مارکیٹ میں، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا مندخل نہیں ہے۔ یہ گیپ جو ہے تقریباً اگر آپ دیکھیے تو 4-4.5% کا یہ اس وقت 4.5 کے اراؤنڈ ہے، تو ٹھیک ہے ذرا سا زیادہ ہے، نارمل سرکمسٹانسز میں 2-3% ہونا چاہیے، تو تھوڑا سا وہ زیادہ ہو گیا ہے، اور زیادہ ہونے کی وجہ بھی ظاہر سی بات ہے جیسے میں نے کہا کہ جب اگر اس کا بار بار ذکر ہوگا، وہی آئی ایم ایف لینڈر آف لاسٹ ریسورٹ ہے، اس کی اگر یہ میرے خیال سے خواہش یا ڈیمانڈ ہوگی تو پریشر تو دیکھیے پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایف ایکس ریزروز ہے وہ تقریباً 4.1 بلین پہ اس وقت کھڑا ہوا ہے، اور اس وجہ سے وہ چونکہ لو آیا ہوا ہے، آپ نے لہٰذا دیکھا کہ اوپن مارکیٹ میں اس کا پریشر پڑا ہوا ہے۔ بہرحال جو میجر جو اس وقت پیمنٹ ہوگی جون میں، وہ تو ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ڈیٹ اور آئل کی پیمنٹ ہوگی۔ دیکھیے چونکہ آئل کا تو ایسا ہے کہ وہ تو آپ کو چاہے کم آپ کو لینا ہو تو لینا ہوتا ہے، تو وہ ایک اپنی جگہ ہے۔ ہمیں آئل کنزمپشن جو ہمارا ہے وہ ہم اس کو تو زیادہ کٹ ڈاؤن نہیں کر سکتے ہیں، تھوڑا بہت اس میں میجرز لے کے ہم نے اگر اس کو مینیج کر لیا تو کر لیا، لیکن ڈراسٹک اس میں کوئی ہم اپنا بل کو کم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو سب سے بڑا پریشر جو ہے وہ آئل کی وجہ سے ہے۔ دوسرا جو آپ کو علم میں تھا کہ لاسٹ منتھ جو تھا تقریباً 2.5 بلین کے اراؤنڈ ابھی بھی ایک ہونا چاہیے، ایک رف نمبر دے رہا ہوں۔ اور باقی جو ایکٹیویٹی ہے بزنس وہ تو ڈل اور وہ رہے گی، چونکہ جون میں ایسے ہی بھی سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اچھی چیز ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ انفلو ایک اچھا ہے۔ اچھا، ایک اور وجہ یہ بھی آپ اسٹریٹجی بھی کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا روپیہ کو جو ہے وہ اسٹیٹ بینک نے بھی شاید ڈھیل دی ہوئی ہے، کیونکہ جتنا جو اس کا روپے کا انفلو ہے وہ ہو سکتا ہے وہ آئے، اور اس میں یہ ہوگا کہ اٹریکٹیو بھی ہے یہ، کیونکہ ایک سائڈ میں تو کارنر آف دی مائنڈ یہ آپ جو بیک آف دی مائنڈ جو ہے یہ ہمارے اس میں ایک چیز پھنسی ہوئی ہوگی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے آئی ایم ایف کے ٹرانچ ریلیز کے بعد جو ہے چیزیں، چونکہ دیکھیے اس کے بعد جو ہے وہ بات کی بات ہے کہ یہ دوبارہ جانا ہوگا، اس کے بعد آپ جون کے بعد فری ہو جاتے ہیں، تو یہ اس کو ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے الیکشن ایئر بھی آ رہا ہے، پوری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب ہر حکومت پہ یہ کہا جاتا ہے کہ کوشش کرتی ہے، اور کوئی بھی حکومت ہو آئی ایم شیور کہ وہ کوشش تو کرے گی کہ اچھی پرفارم کرے، لہٰذا بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کا روپیہ جو ہے وہ اسٹرینتھ گین کرے، یعنی کہ یہاں سے، چونکہ اس میں آئی ایم ایف کے بعد اور باقی راستے اور دوسرے بھی کھل جائیں گے اور آسانیاں ہونے لگیں گی، تو میرے خیال سے تھوڑا سا اور ان کو بھی آسانی ہوگی مینیج کرنے میں اس کے بعد، بیکاز پھر وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ پابند بھی نہیں ہوں گے۔ اچھا، تھوڑی سی بات آج اس پہ بھی کر لیتے ہیں۔ پاک روپیز کا فارورڈ سواپ پوائنٹس جو ہیں وہ ابھی دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ایز آف اگر آپ پہلی تاریخ کو دیکھیے، آج 7 تاریخ ہے، تو اس میں ایک ہفتے میں جو ہے یہ کافی ڈپ ہم نے دیکھا ہے۔ مثال کے طور پہ جو 4 مہینے تھا آپ کے، وہ تقریباً وہ کوئی 4+ کے 1 منتھ جو ہے وہ 1 منتھ کے جو ہے 4+ کے اراؤنڈ وہ اس کا 4 روپے، یعنی کہ آپ سمجھیے 400 بیسس یا پیسہ کہہ لیں پلس
کا وہ تھا اس کے جو اس کی کاسٹ جو تھی، اور اسی طرح آپ کا جو 6 مہینے تھا وہ 13.25 13.5 کے اراؤنڈ. اچھا، اب اس میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں بڑا گیم ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے انٹرسٹ ڈفرینشیل کا بڑا فیکٹر ہوتا ہے، اور اس میں بھی بینکس جو ہوتے ہیں کچھ اس چیز کو، اس اپرچونیٹی کو کیپٹلائز کرتے ہیں، چونکہ وہ آپ کا اگر آپ دیکھیے کہ تقریباً 17-18% قریب آپ کا وہ بن رہا، جبکہ آپ کا جو 21% جو ہے وہ آپ کا پالیسی ریٹ ہے، اسی کو بیس کر کے ٹیبل بھی ہوتا ہے اس کے لگ بھگ کوئی 21.5 اور 22 کے راؤنڈ جو ہے وہ تقریباً سارے ریٹ چل رہے ہیں. لیکن 6 مہینے کا جو ریٹ ہے وہ خلاف توقع بہت زیادہ نیچے ہے. اگر آپ دیکھیے انٹرسٹ ڈفرینشیل پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں، وہ تو آپ کا 10% کے اراؤنڈ اس وقت ہے ایز آف ناؤ. چونکہ وہ آپ یہ دیکھیے کہ رفلی ہوور کر رہا ہے، وہ ابھی 13.25 اور جیسے میں نے کہا 13.5 اس کے اراؤنڈ مطلب وہ تھا، وہ ڈپ کر کے جو ہے وہ کل کا جو ریٹ تھا وہ 11.25 اور 11.5 کے اراؤنڈ جو ہے بٹوین 11 11.5 آپ کہہ لیں، یہ 6 مہینے کی تھی، یعنی کہ 10% کے قریب، یعنی کہ 21% ہے. تو یہ جو اپنی بک مینیج کرتے ہیں، گیپ کے پلیئرز ہوتے ہیں، ان کے لیے اس میں بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہ آربیٹریج وہاں پہ وہ کر سکتے ہیں. حالانکہ یہ دیکھا جائے اس کے اگینسٹ ہے آپ کی جو پالیسی جو ہے. ظاہر سی بات ہے، آپ ٹائٹر مانیٹری پالیسی کر رہے ہیں تو یہاں تو آپ نے لوز کیا ہوا ہے. لیکن یہ کہ جیسے میں پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ وہ پھر او ایم او کو تھوڑا انجیکشن کرتے ہیں اور لیکوڈیٹی پرووائڈ کرتے ہیں، اور پھر ایک بینک جو ہے وہ اس میں اس کو انٹرسٹ کریٹ کرتے ہیں، وہاں وہ پھر جاتا ہے وہ گورنمنٹ پیپر میں جا کر وہ، جس میں زیادہ تر جو ہے وہ ٹریجیبل میں انویسٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک صورتحال ہے. تو یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے میرے خیال سے. ایک آبزرو میں نے کل کیا تو میں نے کہا آج میں اس کا آپ لوگوں سے شیئر بھی کروں. اور میرا یہ خیال ہے کہ ایکسپورٹرز اور ہمارے جو باقی لوگ ہیں اب ان کو بھی تھوڑا سا، اگر پائپ لائن میں ان کے پیسے ہیں تو تھوڑا سا ایک رسک لینا چاہیے. رسک ان دی سینس کہ میرے حساب سے تو اٹریکٹیو اس وقت کرنٹ ایکسچینج ریٹ ہے. اور دیکھیے ایک ڈیفالٹ کی صورت میں ایک سچویشن چینج ہوگی، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ یہ اب بھول جائیے ڈیفالٹ وغیرہ، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا. تو اس کے بعد تو پھر یہ کریکشن ظاہر سی بات ہے اس کو ہونا ہے، تو کریکٹ ہوگا. اچھا، دوسرا ایک جو کل ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہماری اکنامک جو بھی کمیٹی ہے اس نے ایک سپلیمنٹری گرانٹ کیا 434 بلین کا. اس میں سے خاص طور پہ جو پیسے مانگے گئے تو 403 بلین جو ہیں وہ خاص طور پہ انہوں نے اس لیے مانگے کہ وہ جو دیکھیں اس کو بھی تھوڑا سا سمجھاتا ہوں میں کہ وہ جو آپ کا چائنیز پیسے آپ نے لیے ہوئے تھے اور جو آپ کے پاس سعودی پیسے یعنی کہ 7 بلین کے اراؤنڈ وہ ہوں گے، باقی تھوڑے بہت جو سعودی عربیہ سے یا کسی اور سے آپ نے لیے ہوئے، تو اس خاص طور پہ ان دو کا مینشن کریں. اس کی جو پرائسنگ تھی یہ ہمارے جو مفتاح اسماعیل صاحب تھے، انہوں نے اسٹیٹ بینک میں، آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں ہمارے گورنر جو تھے مرزا، ان کے ساتھ مل کر یہ انہوں نے جو پرائسنگ کی تھی وہ پچھلے بجٹ میں 186 روپے کی تھی. مطلب وہ کہ ویسے تو بہت ماشاءاللہ یہ لوگ سمجھدار لوگ ہیں، لیکن وہ 186 پہ کی، اور اس کا جو آپ کا سیٹلمنٹ ہوا ہے 235 پہ ہوا. یعنی کہ وہ ایکسچینج لاس جو ہے آپ کہہ لیں ایک طرح سے اس میں جو آیا ہے وہ اس صورت میں آیا ہے کہ آپ کا اس کو ہٹ جا کے آپ کو یہاں پہ پڑی. اب اس کو پورا کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ پورا کرنے کے لیے اس کو اب جو ہے آپ کو یہ گیپ کے جو فل کرنے کے لیے کوئی تقریباً 403 بلین جو اس میں ہم نے پڑھا ہے، جو بتایا گیا ہے وہ کرنا تھا. اور چونکہ وہ پلیسمنٹ ہو گئی ہے، وہ کنورٹ ہو گیا ہے. اچھا، اب اس میں کیا بتانا کیا چاہ رہا ہوں، دیکھیے اس میں جو فنڈ ہوتے ہیں دو طرح کے. ایک وہ پیسے ہوتے ہیں جو آپ کے پاس ڈپازٹ آئیں، مطلب آپ سے مراد یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کے پاس، اسٹیٹ بینک نے اس کو جا کے کہیں بھی کر دے، فیڈ میں کر دے، زیادہ تو وہ میرا خیال سے BIS میں ہوتے ہیں یہ پیسے. تو وہاں جا کے انہوں نے اب اس کے سنگاپور میں بھی رکھتا ہے، اس میں آپ کے سوئٹزرلینڈ میں بھی ہوتے ہوں گے، اور ان کی جو بھی برانچز ہیں وہاں اس کی پلیسمنٹ ہو جاتی ہے ایسے پیسوں کی. اب یہ پیسے جو ہوتے ہیں اس کو تو دیکھیے آپ وہی ڈالر آئے آپ نے پلیس کر دیا، وہ وہاں کے وہاں چلے گئے. وہ پیسے جو آپ اپنی بیلنس آف پیمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا آپ یہ بیلنس آف پیمنٹ کا بلکہ وہ جو ایکسچینج ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ نے اگر اس کے روپے میں کنورٹ کر دیا، تو آپ نے جب روپے میں کنورٹ کیا تو آپ نے اس وقت کا جو ریٹ ہے وہ لگایا.
اب آپ جاتے ہوئے جو اس وقت کا ریٹ ہوگا آپ کو وہ ریٹ دینا ہے. اب یہ جو ڈفرینشیل ہوتا ہے وہ پھر یہ کہ اگر وہ روپی نے گین کر لیا تو پھر تو بڑے آپ کے مطلب آپ کو فائدہ ہو گیا, اور روپی ویک ہو گیا جیسے ابھی ہے تو پھر ڈیٹ کریٹ ہو گیا اس کی وجہ سے, تو آپ کو کیا کہتے ہیں اس کی وجہ سے ایک برڈن آپ کا وہ ہو گیا. تو ابھی یہی آپ نے دیکھا کہ اتنا زیادہ چونکہ ڈپریشیٹ ہوا ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں اس کی کاسٹ دینی پڑی. دوسری ایک وہ اس کی میں ورلڈ بینک کے آج وہ دیکھ رہا تھا, انہوں نے میرے خیال سے ریوائز کیا اپنی گروتھ 2% کے اراؤنڈ نیکسٹ فسکل ایئر کی انہوں نے بات کی ہے, اور امپیکٹ جو بتایا انہوں نے یہ بتایا کہ فلڈ کم تو بار بار کہہ چکے ہیں کہ فلڈ کی وجہ سے بڑی دشواری ہو رہی ہے. پھر ظاہر سی بات ایک پالیسی انسرٹینٹی بھی ہے, ابھی کوئی کلیئرٹی یہ ڈائریکشن تو ہمارے پاس ہے نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ لو ایف ایکس ریزروز ہیں, یہ سب کو معلوم ہے کہ ایف ایکس ریزرو لوگ, اور ساتھ ساتھ ایک جو چیز نظر آنے والی ہے وہ ایف ایکس ہمارے جو ریمیٹنسز ہیں اس میں بھی دیکھیے وہ جو ڈراپ ہوا ہے, اور اگر دیکھا جائے سائز وائز پرسنٹیج وائز تو اتنا میجر آپ اس کو دیکھ لیں گے کوئی 5 سے 10% کے اراؤنڈ, لیکن اس میں جو ہے مطلب سائز میں پھر اس کا امپیکٹ جو ہے وہ $2 سے $3 بلین کا آ جاتا ہے, تو وہ اس کی وجہ سے بھی ایک بڑی چپت پڑی. پھر یہ کہ آپ کا انفلیشن اتنا ہائی ہے, دیکھیے اس انفلیشن کی وجہ سے ایک اچھا اب جب انفلیشن ہائی ہے یہ ہوا تو ظاہر سی بات ہے آپ کا جو پاورٹی ریٹ ہے آپ کا وہ بھی مطلب اس میں کیا کہتے ہیں آپ کا بڑھ جائے گا, تو سیڈ چیز ہے یہ. لیکن یہ کہ بہرحال اس مشکل مرحلے میں آپ کو تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو ہوگا. لیکن میرا پھر یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے, میں ایک سوال کرتا ہوں, اور یہ میں ظاہر سی بات ہے جو ڈونر ایجنسیز ہیں خاص طور پہ جو ہمارے اوپر ایک دم وہ مسلط رہتی ہیں اور وہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہیں, جیسے آئی ایم ایف خاص طور پہ میں بات کروں گا, وہ کہتا ہے کہ اب آپ اس کو کرٹیل کریں, ڈیفیسٹ کو جو ریڈیوس کریں, ٹھیک ہے نا. اب اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے. وہ کہہ رہا ہے بھائی ہم آپ کو خرچ کرنے نہیں دیں گے, آپ اس کو کیجیے, کٹ ڈاؤن کیجیے, اسپینڈنگ جو ہے اس کو آپ ریڈیوس کیجیے. تو اچھا بھائی اسپینڈنگ ریڈیوس کر لو, اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کے پاس فزیکل اسپیس اب بالکل نہیں ہے. فزیکل اسپیس نہیں ہے تو بھائی آپ ظاہر سی بات ہے پیسے کہاں سے جنریٹ کریں گے, وہ تو آپ کی پھر اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی. اکنامک ایکٹیویٹی کہاں سے ہوتی ہے, وہ تو پھر کیا کہتے ہیں اس کے بعد آپ جو مختلف جو ذرائع ہیں, ایکسپورٹ ہو گیا خاص طور پہ, یا ریمیٹنسز جیسے کہ ایک ہو گیا, اور دوسری ایک پھر ایک بورنگ آپ کا سورس ہوتا ہے وہ اس سے ہو گیا. اچھا اب آپ کے پاس کیا ہوا کہ پرائیویٹ سیکٹر, اور اس کے معنی کیا ہوا, اس کے معنی یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر گروتھ آپ کلاکڈ ہو گئی, یعنی کہ وہ بھی وہاں پیسے نہیں ملیں گے, اور ایگریکلچر سیکٹر جو ہے اس میں بھی نہیں ملیں. اس سے کیا مراد ہے, دیکھیے اس کو یاد رکھیے گا کہ آپ کی جو روپے جو ڈپریشیٹ ہوا ہے 2 سال میں, تو اب آپ کا یہ سائز پاپولیشن تو بڑھ رہی ہے نا, ڈیمانڈ بھی آپ کی بڑھتی جا رہی ہے, اسی لیے تو آپ آئل کنزمپشن وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے, تو آپ پورا کہاں سے کریں گے. تو اس میں تو بہت زیادہ گیپ آ گیا ہے. جو آپ پیسے دے رہے ہیں اگر اس سے کمپیئر مت کیجیے کہ پچھلے سال یا اس سے پہلے والا یہ تھا اور اب کتنا تھا, وہ بہت کم ہے اس میں ان ٹرمز آف. آپ اس کو ڈالر میں آپ دیکھیے, چونکہ ڈالر میں تو چیزیں مہنگی ہو گئی ہوں گی, باہر بھی یہی وہ انفلیشن ہے, تو ہمیں بھی آپ کو اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے. تو اب یہ ان چیزوں سے جو ہے بڑی مشکلات ہے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے آپ کو ایز اے کولیٹرل آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا, آپ کو الاؤ کرتا ہے, وہ آپ کو فنڈنگ وہ کرتا ہے, کہاں سے وہ کہتا ہے فنڈنگ کرو, او ایم او کے تھرو کرو. وہ آپ نے بینک گورنمنٹ بورنگ جو اس کو بند کر دی, ایک سورس انہوں نے او ایم او کے تھرو کر دیا, او ایم او انجیکشن کرتا ہے, جس کی وجہ سے بانڈ بل جو آپ کا وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. بہت سیڈ پارٹ ہے یہ ہمارے لیے, کیونکہ ہم جو اس کی وجہ سے اب اچھا آپ کو سمجھ میں آ گئی نا بات, ہر طرف سے تو آپ نے منع کر دیا, آپ کہہ رہے ہیں پاورٹی آپ کو کم ہو جائے گا, گروتھ آپ کی کم ہو جائے گی, آپ خرچے نہیں کر پائیں گے. او کم وقتوں تو یہ تو بتاؤ نا, تو پھر ٹیکس کہاں سے کریٹ کریں گے یار, ٹیکس کا ٹارگیٹ اتنا ہائی کیوں دے دیتے ہو, یہ کوئی بتائے نا. پھر اس کے بعد بات کی وہ کیسے کریں گے. ظاہر سی بات ہے ایک ہی اس کا طریقہ ہے, وہ کیا ہے, ڈاکومنٹیشن آف اکانومی, یعنی کہ آپ ٹیکس نیٹ میں جو آپ کا ٹیکس جو جی ڈی پی ہے جو 10% ہے یا لوور دین 10% یا کبھی 11 ہو جاتا ہے, اس کو آپ کو بڑھانا ہے. اس کو جتنا بڑھائیے گا, جیسے میں پہلے بھی آپ سے یہ عرض کر چکا ہوں کہ اگر ڈبل اس کو آپ کر دیجیے تو آپ کا جو اگر 7 بلین کر رہے ہیں تو 14 بلین ہو جائے گا. یہ اس کا حل ہے. اس پہ میرے خیال سے غور کرنا پڑے گا اور سب کو اس کو سیریسلی سوچنا پڑے گا. اور یہی ہمارے لیے ایک دوسرا راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کہیں سے آپ جتنے آپ کی جو انکم ہے اس کو آپ ٹیکس کیجیے, تو اس میں ہمیں گنجائش انشاءاللہ نکل آئے گی. تو انشاءاللہ چلیے پھر انٹل نیکسٹ ٹائم, تھینک یو.